حسن رضا پاشا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آج آپ سے چیف جسٹس صاحب نے کافی کچھ آپ کو بتایا ہے، تو کون ہے جو عدالت کا ماحول آلودہ کر رہا ہے؟ جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کچھ اشارے تو کیے کہ مجھے کہا کہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو کہ فل بینچ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ارد گرد میں نے دیکھا تو میرے ساتھ تو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کھڑے تھے یا صلاح الدین صاحب ایڈوکیٹ کھڑے تھے۔ انہوں نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ اینی ویز کچھ اشارتاً انہوں نے کچھ اور پولیٹیکل لوگوں کو کہا ہوگا، لیکن ہماری کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسا ادارہ ہیں جو لائرز کی ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ایز امائکس ہمیں طلب کیا گیا تھا، اور ہم مین سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو جتنی بھی یہ جو ایکٹ جو کہ انڈر ڈسکشن ہے، اس میں جو ہماری ڈیلیبریشن بھی شامل تھی اور ہمارے مطالبات بھی تھے پچھلے 20 سالوں سے مسلسل بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل یہ کرتی رہی کہ 184(3) کی اپیل پرووائڈ کرنی چاہیے، اور جو ریویو پٹیشن ہے اس میں متاثرہ فریق کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ کیسز کی فکسیشن کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے جس میں ارجنٹ نیچر کے کیسز جو ہیں ان کی ودن 14 days فکسیشن ہو۔ تو یہ اس ایکٹ میں تھا، اور لا منسٹری نے ہمیں آن بورڈ لیتے ہوئے وہ 2 دفعہ ہماری میٹنگز ہوئیں اور اس میں ہم نے بھی انپٹ کیا، تو یہ ایک ایکٹ بنا۔ اب بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو نوٹیفائی ہونے سے پہلے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے اس کا آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ تو ہم اس بات پہ ہم یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ ہمارا کوئٹہ میں کنونشن ہوا 29 کو، وہ جو کنونشن کی ریزولوشن تھی وہ میں نے پیش کی جج صاحب کو، اور میں نے یہ عرض کیا کہ جناب بار کونسلز جو پورے پاکستان کی نمائندہ کونسلز ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے بجائے اگر 7 رکنی بینچ بنا دیا جائے، اس میں تمام جو موسٹ سینئر 1 to 7 ججز ہیں ان کو شامل کیا جائے، تو یہ مہربانی ہوگی۔ چونکہ اگر کسی نے وہ فائل کرنی ہے ریویو کسی بھی پارٹی نے، تو کم از کم اس کو باقی جو 8 ججز اویلیبل ہوں گے ان کے روبرو وہ کر سکے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کر لیں گے اس کو، پھر انہوں نے پولیوٹ کرنے کی بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اب یہ تو ان کی اپنی ججز کے درمیان کی بات ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ باقی ان کے ساتھی ججز کو کسی نے پولیٹیسائز کیا یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو انگیج کیا یا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو کیا، ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتے، لیکن اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹ کی جو اسپرٹ ہے وہ بار کونسلز کی اور بار ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ججز موجود تھے، وہ آئے سوائے ایک جج کے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں آئے تھے، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے سبھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، یہ جو روایات ہیں ان کو قائم رہنا چاہیے، اور یہ روایتاً ایک عید ملن پارٹی دی گئی، اس کو ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ جو ججز گئے ہیں ان کے سارے معاملات اور سارے جو تضادات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، ہماری تو یہ دعا ہے کہ جو باتیں سپریم کورٹ سے اندر سے اٹھ کے آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن یہ بات اس وجہ سے میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک اور روایت تھی بڑی اچھی کہ ہر جوڈیشل ایئر کے سٹارٹ پہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی تھی، تمام ججز بیٹھتے تھے اور اگلے پورے سال کا گول ایک فکس کرتے تھے اور آپس میں گفت و شنید کر کے معاملات کو طے کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے یہ نہیں ہو سکی، یہ پریکٹس جو اچھی پریکٹس تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ججز اپنی بات زبانی کہنے کے بجائے خطوط کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ مثلا سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ہی ایک خط لکھا تمام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو کہ فلاں 2 ججز سینئر ہیں، ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ خط کی ضرورت کیوں پیش ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں، اس لیے کہ ان کا آپس میں باہمی رابطہ کوئی نہیں ہے، اور باہمی رابطے کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہو، وہاں بیٹھ کے کتھارسس ہو اور اپنی یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے۔